آنے۔ تو زندگی کے اندر انسان کو سفر کے مواقع میسر ہوتے ہی رہتے ہیں، اور جب بھی سفر کرنے کا موقع ملے یاد کے ساتھ اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ثمرات، اس کی برکات کو عطا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ احسان، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بے شمار دنیاوی نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمت جس کی ہم نے خواہش کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو عطا فرمائی۔ ایک ایسی نعمت جس کے لیے ہر مسلمان بے چین بے قرار دوسروں کو دعائیں التجائیں کرتا ہوا نظر آتا، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا پیارا خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی زیارت، اس کا طواف کرنا، حجر اسود کو استلام کرنا، صفا مروہ جیسی نعمت سے نوازا اور یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اسی حرم پاک کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے کہ یہاں پر ایک نیکی کرنا 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ کا ایک بار سبحان اللہ کہنا گویا کہ 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وقت حرم پاک میں تلاوت قرآن پاک، ذکر الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم مقدس مقامات کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا پس منظر بیان کروں گا، آپ توجہ سے سنیں گے تو 2 چیزوں کا فائدہ پائیں گے، ایک تو علم دین سیکھنے کا موقع، اور دوسرا اس کے سننے کا اجر بھی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی شہر مکہ میں ہوئی۔ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ نے زندگی کے 53 سال شہر مکہ میں گزارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی، آپ کو حکم ہوا کفار مکہ کے لوگوں کو جمع کیجیے اور اعلان کر دیجیے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ میرے آقا اسلام نے یہ اعلان فرمانے کے لیے آپ صفا پہاڑی کی بلندی پر کھڑے ہو کر کفار مکہ کے لوگوں کو جمع ہونے کی دعوت دی، یہاں تک کہ لوگ ذوق بار ذوق اس پہاڑ کے نیچے آ کر جمع ہونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزمانے کے لیے ایک فرمان جاری کرتے ہوئے فرمایا، ایک کفار مکہ کے لوگوں، اگر تم کو یہ کہا جائے کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچا جانو گے؟ یہاں تک کہ تمام کے تمام کفار مکہ کے لوگ یکجہتی کے ساتھ عرض کرنے لگے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا جانا، حتیٰ کہ ہم آپ کو صادق الامین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کے تصورات تخیلات سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو سن لو، میں نے جو تم کو یہاں پر جمع ہونے کی دعوت دی وہ اس لیے دی تاکہ تم کو یہ بات بتلا دوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا، اسی مجمع میں کھڑا ابو لہب آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ وہ جمع گھیر لشکر ابو لہب کے گستاخانہ جملے سننے کے بعد وہاں سے منتشر ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز اسی مکہ المکرمہ کے رہنے والے لوگوں کو دعوت اسلام پیش کرتے، لوگ ذوق در ذوق دارا اسلام قبول کرتے اور داخل اسلام ہوتے جا رہے تھے۔ یہ بات کفار مکہ کے لوگوں کو ناگوار گزرنے لگی۔ اس وقت کا موجودہ سردار جس کا نام ابو جہل، اس نے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے ظلم و ستم کہنے لگا، ایسا کرو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور کمرے میں بند کر دو، ان کی زندگی ختم، ہمارے باپ دادا کا دین بچے گا۔ یہاں تک کہ اس کی بات کو رد کرتے ہوئے دوسرا آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا، ایسا کرو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دو، تاکہ اس بات کو بھی رد کر دیا۔ اور تیسرا ابو جہل کھڑے ہو کر کہنے لگا، ایسا کرو کہ ہر قبیلے سے 2 آدمی کھڑے ہوں اور جا کر نبی علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کریں اور یک بارگی کے ساتھ آپ پر قاطعانہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی 3 چیزیں جو دارالندوا کے اندر کفار مکہ کے لوگوں نے آپ کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا، آپ کے خلاف جو سازش کی، ان 3 چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پر وحی کے ذریعے تینوں باتیں عیاں فرما دی، اور اسی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم آپ کو مل گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑنے سے پہلے ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ تم میرے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہونا، اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی جو گاؤں دیہات کا رہنے والا لیکن وہ مکہ سے مدینہ کے راستوں کی جانکاری رکھنے والا تھا، اور اس سے آپ نے معاہدہ کیا، کیا تم ہمارے ساتھ مکہ سے مدینہ چلنے کو تیار؟ یہاں تک کہ وہ عرابی آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو 2 اونٹیاں عطا فرمائی، جگہ متعین کی، وقت مقرر کیا اور گھر پر آئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا، اے علی، تم نے میرے بستر پر آرام فرمانا، میرے پاس کفار مکہ کی کچھ امانتیں ہیں، میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں،
دینا اور تم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانتیں سونپنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور زمین سے مٹی اٹھائی۔ جب گھر کے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ کفار مکہ کا جمع غفیر لشکر آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہی مٹی ان کی طرف پھیلائی، یہاں تک کہ وہ مٹی ان کی سروں اور آنکھوں پر جا پڑی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مٹی کا پھینکنا قرآن میں یوں بیان فرمایا، اے محبوب علیہ السلام جو تم نے مٹی پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی، وہ تیرے رب نے پھینکی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام جب ان کے اوپر مٹی پھینکی، انہیں کے بیچ انہیں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدھا خانہ کعبہ کی طرف آئے۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے۔ آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے خانہ کعبہ واللہ میں بے حد تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن میری قوم اور میرے قبیلے نے چھوڑنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے آج تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی یہ درد بھری آواز آج سے 1400 سال قبل یہاں پر تو سڑکیں کو بلڈنگیں کو مکانات کوئی گاڑیاں نہ تھی۔ آقا علیہ السلام اور ابو بکر صدیق اس پہاڑ کی طرف آئے جس کو دیکھنے کے لیے ہم سب آئے ہیں، اس کا نام جبل سور، اس کے اوپر جو غار اس کا نام غار سور کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام جب اس کے اوپر چڑھنے لگے، ابو بکر صدیق آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاتا ہوں۔ آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، پہاڑ کے اوپر لے آئے اور جا کر غار کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام غار کے باہر، ابو بکر روایت میں آتا ہے کہ سانپ نے کاٹا، جب آپ کو کاٹا گیا تو درد شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ آنسو آپ سے رک نہ سکے، یہاں تک کہ وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جا گرے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی چیز نے کاٹا جس کے درد شدت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا پاؤں ہٹا دیجیے۔